بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 4 مارچ 2024۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ عظمت قرآن کریم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ایک ذریعہ قرآن کریم ہے، جس کی عظمت کی گواہی غیر مسلم علماء اور فلاسفروں نے بھی دی ہے۔ روزنامہ الفضل، رواں 14 دسمبر 2013 میں ایسے ہی چند مورخین اور ادباء کی آراء پیش کی گئی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی عظیم تعلیم اور اس روحانی کتاب کی تاثیرات کے حوالے سے اپنے دلی جذبات کا بے ساختہ اظہار کیا ہے۔ عیسائی مورخ ریورنڈ باسورت لکھتے ہیں، نیرنگی اتفاق سے جو تاریخ میں اپنی مثال نہیں رکھتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں 3 چیزوں کی بنیاد ڈالی ہے: قوم کی، سلطنت کی اور مذہب کی، اور ایک ایسا شخص ہو کر جو نہ لکھ سکتا تھا اور نہ پڑھ سکتا تھا، آپ نے دنیا کو ایک ایسی کتاب دی ہے جو ایک ہی وقت میں نظم میں بھی ہے، قانون بھی ہے، کتاب الدعا بھی ہے اور بشارتوں کی مقدس کتاب بھی ہے، اور آج کے دن تک تمام نسل انسانی کا چھٹا حصہ اس کی طرز تحریر سچائی اور مقبولیت کو ایک زندہ معجزہ سمجھتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اسی ایک معجزے کا دعویٰ کیا تھا، اسے قائم اور دائم معجزہ قرار دیا تھا، اور یہ واقعے میں ایک معجزہ ہے۔ محمد اینڈ محمدازم، صفحہ 14-15۔ لین پال لکھتے ہیں، قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نازک وقت میں دنیا کے سامنے پیش کیا جبکہ ہر طرف تاریکی اور جہالت کی حکمرانی تھی، اخلاق انسانی کا جنازہ نکل چکا تھا اور بت پرستی کا ہر طرف زور تھا۔ قرآن نے ان تمام گمراہیوں کو مٹایا جن کو دنیا پر چھائے ہوئے مسلسل کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔ قرآن نے دنیا کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی اور اصول مدنیت اور علوم و حقائق سکھائے، ظالموں کو رحم دل اور وحشیوں کو پرہیزگار بنا دیا۔ اگر یہ کتاب شائع نہ ہوتی تو انسانی اخلاق تباہ ہو جاتے اور دنیا کے باشندے برائے نام انسان رہ جاتے۔ گارڈنز آف ہولی قرآن۔ فرانسیسی ڈاکٹر موریس لکھتے ہیں، قرآن کی اگر کوئی تعریف ہو سکتی ہے جس میں کسی طرح کا نقص نہ نکل سکتا ہو تو وہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔ مقاصد کی خوبی اور مطالب کی خوش اسلوبی کے اعتبار سے یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں پر فائق ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی ازلی عنایت نے انسان کے لیے جو کتابیں تیار کی ہیں ان سب میں یہ بہترین کتاب ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں سے کسی ایک نے اس کی ادنا صورت کا بھی مقابلہ نہیں کیا۔ اس کے نئے سے نئے عجائبات جو روز بروز نکلتے آتے ہیں اور اس کے اسرار جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ مسلمان ادیب جب انہیں پڑھتے ہیں تو سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ ماخوذ از رسالہ لا بارول فرانسس رمان۔ عظیم روسی فلاسفر ٹالسٹائی رقم تراز ہیں، قرآن عالم انسانی کے لیے ایک بہترین رہبر ہے۔ اس میں تہذیب ہے، شائستگی ہے، تمدن ہے، معاشرت ہے اور اخلاق کی اصلاح کے لیے ہدایت ہے۔ اگر صرف یہ کتاب دنیا کے سامنے ہوتی اور کوئی ریفارمر پیدا نہ ہوتا تو یہ عالم انسانی کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ کتاب ایسے وقت میں دنیا کے سامنے پیش کی گئی تھی جبکہ ہر طرف آتش و فساد کے شرارے بلند تھے، خونخواری اور ڈاکہ زنی کی تحریک جاری تھی اور فحش باتوں سے بالکل پرہیز نہ کیا جاتا تھا، اور اس کتاب نے ان گمراہیوں کا خاتمہ کیا، تو ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ ماخوذ از دی لائٹ آف ریلیجن، صفحہ 148۔ مورخ ایڈورڈ گبن لکھتے ہیں، ہر انصاف پسند آدمی اس حقیقت کا اقرار کرنے کے لیے مجبور ہے کہ قرآن ایک بے نظیر قانون ہدایت ہے۔ اس کی تعلیمات فطرت انسانی کے مطابق ہیں اور وہ اپنے عصر کے لحاظ سے ایک حیرت انگیز پوزیشن رکھتا ہے۔ اس نے وحشی عربوں کی زبردست اصلاح کی، ہمدردی اور محبت کے جذبات سے ان کے دلوں کو معمور کر دیا اور قتل و خون ریزی کو ممنوع قرار دیا۔ یہ اس کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ ماخوذ از الفرقان۔
حضرت صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ، لجنہ امائلہ جرمنی کی رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ امت النصیر بشرا چودھری صاحبہ نے اپنے ایک مضمون میں حضرت صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ کی سیرت کو ذاتی مشاہدات کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ مضمون نگار رقم تراز ہیں کہ مجھے اگست 1982 سے 1986 تک دفتر لجنہ امائلہ روا میں خدمت کا موقع ملا۔ اس وقت حضرت سیدہ ناصرہ بیگم صاحبہ صدر لجنہ امائلہ روا تھیں۔ آپ کے ساتھ کام شروع کرتے وقت آپ نے مجھے جو نصائح کیں ان میں یہ بھی کہا کہ مختلف معاملات اور کئی مسائل بھی تمہاری نظروں سے گزریں گے، لیکن دفتر کی بات دفتر تک ہی محدود رہنی چاہیے۔ خاکسار نے بھی آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی۔ کام کے دوران اکثر ڈاک لے کر آپ کے پاس جانے کا موقع ملا کرتا تھا۔ اس طرح خاکسار کو آپ کو قریب سے دیکھنے اور گفتگو کرنے کا موقع ملتا رہا۔ آپ بہت حلیم الطبع، بردبار، نرم مزاج اور درگزر کرنے والی ہستی تھیں۔ ہمیشہ انصاف سے کام لیتیں، بہت دعا گو تھیں، کم گو بھی تھیں۔ چہرہ بہت باروب تھا، لیکن چہرے پر ہمیشہ ہلکی سی مسکراہٹ رہتی۔ اس کا اندازہ صرف ساتھ کام کرنے والا ہی کر سکتا ہے کہ آپ کتنی نرم مزاج اور حلیم طبیعت کی مالک تھیں۔ ایک دفعہ ایک لڑکی نے غلط فہمی کی بنا پر کسی معزز خاندان کی خاتون کے مناسب طریق سے پردہ نہ کرنے کا خط حضرت آبا جان کی خدمت میں لکھ دیا۔ آبا جان نے ان خاتون کو بلایا اور بات کی، پھر اس لڑکی کو بھی بلایا، لیکن وہ ڈر کے مارے آپ کے سامنے نہیں جا رہی تھی۔ وہ پریشان تھی، کہنے لگی کہ میں نے تو ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا تھا، لیکن اب کہیں بات میرے اوپر ہی نہ آ جائے۔ آپا جان نے اس کو ایک خط لکھوایا جس میں یہ بھی تحریر فرمایا، حلیمی میں نے اپنے عظیم باپ سے ورثے میں پائی ہے، تم بغیر خوف کے میرے پاس آؤ اور کھل کر بات کرو۔ حضرت سیدہ پردے کی بہت پابند تھیں۔ جب کبھی باہر تشریف لے جاتی تو چہرے پر نقاب ڈال کر گاڑی میں بیٹھتی اور ہاتھوں پر دستانے بھی پہنتی۔ آپ نے ایک کتا پالا ہوا تھا جو دوسرے صحن میں بندھا رہتا تھا، لیکن ایک روز میں آپ کے گھر گئی تو اس دن نہ جانے کیسے کھلا رہ گیا تھا۔ جو ہی میں اندر داخل ہوئی وہ میری طرف لپکا تو میری چیخ نکل گئی اور میں گر گئی۔ آپا جان نے اندر سے دیکھا تو ننگے پیر ہی باہر نکل آئیں اور مجھے بچا لیا۔ آپ کی شفقت کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ ایک دفعہ آل پاکستان لجنہ امائلہ اسپورٹس ٹورنامنٹ تھا۔ دفتر نارمل وقت سے 2 گھنٹے پہلے کھلنا تھا۔ اسپورٹس کی چیزیں کمرے میں پڑی تھیں اور چابی میرے پاس تھی۔ میں کسی وجہ سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی تو مکرمہ امت الشکور صاحبہ سیکرٹری اسپورٹس نے پریشان ہو کر آپا جان کو فون کیا۔ آپ نے کہا کہ تالا توڑ دو۔ اتنے میں پہنچ گئی۔ میں بہت ڈر رہی تھی کہ نہ جانے آپ اب مجھے کیا کہیں گی، لیکن آپ نے نہایت شفقت سے صرف اتنا فرمایا کہ آئندہ وقت کی پابندی کا خیال رکھنا۔ آپ کی شفقت اور نرم دلی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے بعد آپ سے کبھی ڈر نہ لگا، ہمیشہ آپ سے کھل کر بات کر لیتی تھی۔ یہی دیکھنے میں آیا کہ آپ نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو کبھی نہیں ڈانٹا، ہمیشہ پیار سے سمجھا دیتی اور سمجھنے والا بھی سمجھ جاتا۔ خاکسار پر آپ کی پیار بھری شفقتیں اتنی ہیں جو میں کبھی نہیں بلا سکتی۔ ایک روز میں پوسٹ لے کر آپ کے گھر پہنچی تو آپ دھوپ لگوانے کی غرض سے صندوقوں سے کپڑے اور دوسری اشیاء نکلوا رہی تھیں۔ ان کے ساتھ پرانی تصاویر بھی نکلیں۔ آپ نے مجھے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ اور حضرت امی جان رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ محترمہ کی تصاویر دکھائیں۔ میں بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ میں نے ان ہستیوں کو نہیں دیکھا تھا۔ ہمت کر کے پوچھا کہ کیا میں یہ تصاویر اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کو دکھانے کی غرض سے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ آپ نے نہایت شفقت سے اجازت دے دی۔ ہمارے محلے کی صدر لجنہ کہنے لگیں کہ بی بی صاحبہ اگر اجازت دیں تو ہم یہ تصاویر اپنے اجلاس میں لجنہ کو دکھا دیں۔ خاکسار نے صدر صاحبہ کے حوالے سے جب آپ سے پوچھا تو اجازت مل گئی۔ صرف اتنا فرمایا کہ ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ ہم سب پر یہ آپ کی شفقت اور بہت بڑا احسان تھا۔ جن دنوں کپڑے اور کاغذ وغیرہ کے پھول بنانے کا بہت رواج تھا، خاکسار نے پھولوں کی ایک بیل بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ 2 دن کے بعد میں گئی تو وہ بیل دیوار پر لگی دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو پسند آئی ہے۔ آپ نے مجھے اپنا بیڈ روم دکھایا اور فرمایا کہ اس کی میچنگ کے کچھ پھول بنا دو۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہاری بنائی ہوئی بیل بہت لوگوں کو پسند آئی ہے اور بنوانے کے لیے فرمائش بھی کی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، صرف ایک بیل بنا دو۔ خاکسار کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، ورنہ میں کیا اور میری بساط کیا۔
خاکسار جب جرمنی آئی تو پہلی دفعہ 19 سال کے بعد پاکستان جا سکی۔ آپ سے ملنے گئی تو آپ نے مجھے پہچان لیا۔ ایک اور خاتون اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر وہاں آ گئیں۔ اتنی دیر میں وہاں آپ کی بہو امت الصبور صاحبہ آ گئیں تو آپ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور ہم سے پوچھا کہ بھلا یہ کون ہے؟ میں ذرا خاموش رہی، سوچا پہلے وہ خاتون بتا دیں، لیکن جب وہ نہیں بتا سکیں تو خاکسار کے بتانے پر آپ بہت خوش ہوئیں۔ آپ کے چہرے پر بہو کو دیکھ کر ایسی خوشی تھی جیسے بیٹی کو دیکھ کر ماں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ خاکسار 2005 میں پاکستان گئی تو ملاقات کی غرض سے آپ کے ہاں گئی۔ بتایا گیا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اندر بتا دیں کہ میں جرمنی سے آئی ہوں اور میرے پاس صرف آج کا ہی دن ہے۔ اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجبور نہیں کرنا۔ اجازت مل گئی اور ملازمہ نے کہا کہ بیڈ روم میں چلی جاؤں۔ میں اندر گئی تو آپ خود کرسی پر تشریف فرما تھیں۔ آپ نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ بہت رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی۔ لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں حضرت سیدہ نواب مبارکہ صاحبہ رضی اللہ عنہ کا درج ذیل منظوم کلام شامل اشاعت ہے۔ نہ روک راہ میں مولا، شتاب جانے دے، کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے، مجھے تو دامن رحمت میں ڈھانپ لے یوں ہی، حساب مجھ سے نہ لے بے حساب جانے دے، سوال مجھ سے نہ کرے میرے سمیع و بصیر، جواب مانگ نہ آئے لاجواب جانے دے، میرے گناہ تیری بخشش سے بڑھ نہیں سکتے، تیرے نثار حساب و کتاب جانے دے، تجھے قسم تیرے ستار نام کی پیارے، بروئے حشر سوال و جواب جانے دے، بلا قریب کہ یہ خاک پاک ہو جائے، نہ کر یہاں میری مٹی خراب جانے دے، رفیق جاں میرے، یار وفا شعار میرے، یہ آج پردہ دری کیسی پردہ دار میرے۔ صدقہ ابن سید۔